السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، میں فصیح الدین حیدرآبادی ایک طالب علم آج اس چھوٹے سے ویڈیو میں 3 بے بنیاد باتوں کا جواب دینے بیٹھا ہوں۔ دیوبندی تبلیغی فرقے سے تعلق رکھنے والے نذیر الدین بھائی جو چلکل گڑا علاقے میں سکندرآباد میں جو مسجد ابو بکر ہے اس کے امام ہے، وہ ان سے ہمارا مناظرہ بھی ہو چکا ہے 9 نومبر 2014 کو۔ خیر، ان کے ہم جوابات دیتے رہیں گے کیونکہ وہ لوگ باطل راستے پر ہے اور ہم اہل حدیث مسلمان قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ اپنا عقیدہ اور اپنا عمل رکھنے والے لوگ ہم حق پر ہے الحمدللہ۔ ہم جواب دیتے رہیں گے۔ جو کچھ بھی غیر غلط باتیں، جھوٹی بے بنیاد باتیں لوگ ہمارے خلاف میں، جماعت اہل حدیث کے خلاف میں بولیں گے تو ہم ان لوگوں کو جواب ضرور دیتے رہیں گے۔ 3 باتیں ایک ویڈیو میں نذیر الدین بھائی نے کہا ہے۔ وہ ویڈیو غالباً جو ہے 14 تاریخ اپریل کی 2015 کو پبلش ہوا، 14 یا 15 کو۔ وہ 5 یا 6 منٹ کا ویڈیو ہے۔ اس میں انہوں نے میرا ایک شارٹ ویڈیو جو یوٹیوب پر ہے، تقلید شرک ہے کے نام سے، 2 منٹ 57 سیکنڈ کا وہ ویڈیو، اس میں سے میرے کچھ باتوں کو کٹ کر کے اپنے ویڈیو میں ایڈ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کیے ہیں، اور میں جو اس میں بولا ہوں وہ آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نذیر الدین بھائی کے جو باتیں آئے ہیں وہ سوال کے طور پر کہوں گا اور جواب میں انشاءاللہ ان کو دوں گا۔ نذیر الدین بھائی نے کہا کہ فصیح الدین حیدرآبادی نے تقلید شرک ہے کہا، اس کے لیے قرآن کی کوئی آیت وغیرہ دلیل نہیں پیش کی ہے۔ تو میں دلیل دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ دلیل ہے اللہ کے قرآن کی آیت سے دلیل دے رہا ہوں۔ یہ ہے قرآن مجید کی تفسیر ابن کثیر، دارالسلام ریاض سے چھپی ہوئی، جلد نمبر 3 ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 قرآن مجید کا، آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ترجمہ اس کا ہے، آیت لمبی ہے لیکن یہ آیت ہمارے نذیر الدین بھائی کو سمجھانے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے کہا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ یہ یہودیوں اور نصارہ کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ان کا کیا کام تھا؟ انہوں نے اپنے عالموں، اپنے درویشوں کو رب بنا لیے تھے۔ یعنی ان کے یہود و نصارہ کے عالم حلال کہتے کسی چیز کو، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو لوگ اپنے عالموں کی بات مان لیتے اور حرام کردہ اللہ کی چیز کو علماء حلال بولے وہ لوگ حلال سمجھتے۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو حلال کیا اور علماء ان کے حرام کہتے تھے تو وہ یہود و نصارہ علماء کی بات پر جو ہے اکتفا کرتے ہوئے حرام مانتے تھے۔ تو ایسے ہی آج مقلدین حضرات کا مجاز بن چکا ہے۔ مقلدین حضرات کے علماء جو چیز کو حلال کہہ دیں، اللہ نے اگر اسے حرام کیا ہے تو یہ مقلدین اپنے عالموں کی بات مانتے ہوئے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام عالم کہہ رہا تو وہ لوگ حرام مان لیں گے۔ اللہ کی حرام کردہ چیز اگر کوئی ہے اور ان کے علماء اگر حلال کہتے ہیں تو یہ لوگ اس کو حلال مان لیں گے۔ یہی ان لوگوں کا کام ہے مقلدین کا۔ اور یہ تحلیل و تحریم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اللہ ہی کسی چیز کو حرام کہیں گے، کسی چیز کو حلال کہیں گے، علماء کو کوئی حق نہیں۔ تو یہ علماء کی بات ماننا اور ان کی باتوں کو عمل کرنا بغیر دلیل کے، یہ ان کو رب بنانے کے برابر ہے اور یہ شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو تفسیر کی اس آیت کی، وہ تفسیر پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ،
اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے بھی اس آیت کی تفسیر میں اسی طرح مروی ہے کہ انہوں نے حلال و حرام میں اپنے علماء و مشائخ کی باتوں کو اختیار کر لیا تھا۔ کنہوں نے؟ یہود و نصارہ نے، یہ صحابہ نے کہا۔ یہ دلیل ہے تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 1784 اور تفسیر تبری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 212۔ صحابہ نے بھی تفسیر کی، یعنی علماء اگر کسی چیز کو حلال کہہ دیں اور حرام کہہ دے تو علماء کی بات کو بس تسلیم کر لینا کہ انہوں نے جو کہا بالکل درست ہے، حق ہے، اور ان کی اندھی تقلید کرنا یہ چیز شرک تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے قانون کے خلاف میں اگر کوئی چیز کا فتویٰ دیا جا رہا ہے اور اس کو حق مانتے ہوئے عمل کر رہے ہیں تو یہ علماء کو رب بنانے والی بات ہے۔ رب نے کہا، یہ ہم اہل حدیثوں کا استدلال نہیں، رب کی قرآن کی آیت کی تفسیر صحابہ نے بھی کی ہے، تو صحابہ کے فہم کے مطابق ہم آپ کے سامنے بات رکھیں۔ یہ ہو گئی نذیر الدین بھائی دیوبندی فرقے سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کی پہلی بات کہ فصیح الدین نے کہا تقلید شرک ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی ہے، تو یہ دلیل ہماری آپ کے سامنے ہم نے رکھے۔ اور کئی باتیں کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حنفی علماء حلالہ کو حلال مانتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کروانے والے کے لیے وعید بیان کر دیے کہ حلالہ کروانے کا کام حرام کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث موجود ہے، سمجھایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر میرا ایک شارٹ ویڈیو انشاءاللہ آ جائے گا کہ حلالہ حرام ہے، اس کے دلائل یہ ہے شریعت میں، انشاءاللہ وہ دلائل میں دے دوں گا اگلے ویڈیو میں۔ تو یہ لوگ اللہ کے نبی نے جس چیز کو حرام کہا رب کی وحی کے ذریعے سے جو نبی پر پہنچی ہے شریعت، تو نبی کی بات آ جانے کے باوجود یہ اپنے علماء کے استدلال، باطل استدلالات پر عمل کرتے ہیں، تو یہ ہے اپنے علماء کو تحلیل و تحریم کا حق دے دینا کہ یہ بھی تحلیل و تحریم کر سکتے ہیں کسی مسئلے میں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، ہمارے نذیر الدین بھائی نے کہا کہ فصیح الدین نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، تحریف کر دیے، بدل دیے۔ کیا تحریف کیا فصیح الدین نے؟ میں نے اس ویڈیو میں ایک آیت پڑھا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ جی ہاں، اس الفاظ کے ساتھ آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن آیت موجود کس الفاظ کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132 میں رب ذوالجلال نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 132۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَالرَّسُولَ، اور رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میں نے وہاں پر اپنے زبان سے جو اردو ترجمہ کیا سمجھایا لوگوں کو، اس میں کوئی تحریف نہیں کیا، کوئی بدل نہیں دیا میں بات کو۔ آیت پڑھنے میں بڑے بڑے حفاظ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، بے شک میرے سے غلطی ہوئی۔ میں نے اس میں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اطیعوا اللہ ٹھیک کہا کیونکہ یہاں پر آیت قرآن مجید کی موجود، والرسول کہنے کا میں واطیعوا الرسول کہا، تو رسولہ کے پہلے اطیعوا لفظ میں نے جوڑ دیا، جو مجھے آج اعتراف میں کر رہا ہوں غلطی کیا۔ دیکھیے بڑے بڑے حفاظ سے غلطی ہوتی ہے۔ نذیر الدین بھائی سے ہمارا مناظرہ ہوا 9 نومبر 2014 کو، مناظرے کا املا لکھنے نہیں آیا ان کو، انہوں نے ضا کی جگہ واد لکھ دیے، پھر ان سے جب ڈیبیٹ کے وقت بتایا گیا تو انہوں نے کریکشن بھی کیے۔ نذیر الدین بھائی آپ نے تو کتابت میں تحریف کیے، اور آپ کے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب جو تھے، ایضاح الادلہ نام کی جو کتاب لکھے، اس کے اندر انہوں نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں تحریف کیے ہیں۔ آپ کے علماء تو بھی تحریف کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو بدلتے ہیں، ہم نہیں بدلے۔ ہم نے بیان کرتے ہوئے ہمارے زبان سے سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے بھائی، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں بولے جو قرآن حدیث کے خلاف ہو۔ ہم نے کہا اے مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، اور اللہ نے بے شک قرآن میں کہا، اللہ نے کہا قرآن میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اطیعوا لفظ میں نے رسول سے پہلے ایک زیادہ کہہ دیا، آج میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں۔ جی ہاں آیت ویسی نہیں تھی، لیکن بات بالکل درست تھی۔
اس کے اندر ہم نے جو سمجھائے وہاں پر وہ ایک دم 100% درست تھی، کیونکہ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 56 میں بھی آپ پڑھ لیجئے، اطاعت کرو رسول اللہ کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ نے کہا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں اللہ نے کہا جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگ، اللہ رب العالمین نے کہا سورہ توبہ اللہ نے کہا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ رب نے کہا اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تو سبحان اللہ، میں نے جو بات سمجھایا اس ویڈیو میں کہ اطاعت اللہ کی کرو، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے، تو بے شک بات میں نے وہاں پر بے شک درست کہا، بس اطیعوا لفظ جوڑ دیا تھا، اس کا اعتراف آج میں نے کر لیا۔ ہم تحریف کرنے والے نہیں ہیں اہل حدیث مسلمان، الحمدللہ۔ ہم لوگ قرآن اور حدیث کو صحابہ اور ان کی اتباع کرنے والوں کی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں، اپنا ایمان و عمل انہی کے مطابق رکھتے ہیں اور اسی کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ تیسری بات، نذیر الدین بھائی دیوبندی تبلیغی نے کہا کہ انہوں نے تقلید کی تعریف بیان کیے ہیں، خود ساختہ اصول وغیرہ کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تقلید کی تعریف میں نے جو کہا اس ویڈیو میں، تو میں نے جو کہا تقلید کا اصطلاحی معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ غیر نبی یعنی امتی کی بات کو بغیر دلیل ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ قرآن کی آیت یا حدیث ہے کیا اس کے لیے، ایسی اصطلاحی تعریف کے لیے، اور آپ نے ڈیبیٹ میں بھی کہا تھا اور آپ کہتے رہتے ہیں۔ ارے میرے عزیز بھائی، اللہ آپ کو ہدایت دے، تمام دیوبندی فرقے کو، تبلیغی فرقے کو اللہ ہدایت دے کہ وہ دیوبندی تبلیغیت سے توبہ کر کے آ جائے، جماعت اہل حدیث میں شامل ہو جائے جو حق والی جماعت ہے، الحمدللہ۔ باطل راستوں کو چھوڑیے میرے بھائیوں، قرآن میں اور حدیث میں تقلید کا ذکر ہے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قیامت آ جائے گی لیکن دلیل نہیں لا کر دے سکتا کوئی بھی مقلد شخص تقلید کرنے کا جواز قرآن و حدیث میں بول کر نہیں دے سکتا، کوئی دلیل قیامت تک نہیں لا سکتے دلیل۔ تقلید کا جو اصطلاحی معنی میں نے بیان کیا، ہم تو تقلید کرتے نہیں کیونکہ قرآن حدیث میں تقلید ہے ہی نہیں۔ قرآن حدیث میں اطاعت اور اتباع کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے قرآن کی اتباع، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 155، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ نے کہا۔ تو ہم قرآن کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہی کرتے ہیں اور اسی کی دعوت و تبلیغ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ تقلید کا جواز قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں، تو ہم کہاں سے قرآن حدیث سے آپ کو تقلید کی تعریف بیان کریں میرے بھائی؟ ہم تو آپ جیسے مقلدین حضرات کو بتا رہے کہ آپ ہی کے علماء نے جو تقلید کی تعریف بیان کی ہے اسی کو قرآن حدیث پر پیش کر لو، تو قرآن حدیث سے وہ تعریف بھی ٹکرا لی، تو وہ جو چیز ماننا ہی نہیں ہے وہ کرو کیوں، اس کو تسلیم کرو کیوں؟ میں نے جو کہا تھا آپ لوگوں کی کتاب سے کہا، سنیے، تقلید کی اصطلاحی تعریف حنفیوں کی معتبر کتاب مسلم الثبوت میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 289 پر لکھا ہوا ہے۔ کیا ہے تقلید کا اصطلاحی معنی؟ غیر نبی یعنی امتی کی بات کو بغیر دلیل ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ تقلید ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہو ان سے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ تو دلیل ہم مانگ رہے ہیں، ہم کسی بھی مسئلے میں دلیل دیکھتے ہیں، ہم کسی کی تقلید کرتے نہیں، اور تقلید کرنا جائز نہیں ہے شریعت میں۔ تقلید کا بھی شرک کرواتی ہے، اس کا اشارتاً جواب سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 میں آپ کو شروع میں پڑھ کے سنا دیا۔ تقلید کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، نہ رب نے کہا نہ رسول نے کہا۔ تو ہم تقلید شرک ہے ایسی آیت بتاؤ، تقلید شرک ہے ایسی حدیث بتاؤ، یہی الفاظ کے ساتھ بتاؤ۔ یہ امین اوکاردی کے اصولوں پر چلنے والوں، اے دیوبندی تبلیغی میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو۔ آپ لوگ کہتے ہو، آپ لوگوں کے بڑے اکابر میں سے خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی کتاب المہند علی المفند جو عقائد علماء دیوبند کی کتاب ہے، وہ کتاب کے صفحہ نمبر 32 اور 33 پر جو لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ جو ہے تمام مسائل میں، تمام فروعات میں آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہے، آپ لوگ یہ کہتے ہو، لیکن امام ابو حنیفہ کا نام تو زبان کی زینت ہے،
کئی ہزاروں کی جو ہے آپ لوگ جو ہے اندھی تقلید کر رہے ہیں، جیسے کہ امین اوکاڑوی کے خود ساختہ بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق آپ جو ہے اپنی زبان کو حرکت دے رہے ہیں۔ آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب نے جو تقلید کی تعریف بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ اب میں مسلم ثبوت سے آپ کی تقلید کی اصطلاحی تعریف رکھ دیا، وہ جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو قرآن حدیث سے ٹکرا رہی، اس کے اندر بغیر دلیل کے ماننا ہے امتی کی بات کو۔ ایسا ماننے کا حکم اللہ نے نہیں دیا، رسول اللہ نے نہیں دیا، تو کیوں مانے بغیر دلیل کے کسی امتی کی بات کو؟ آپ کے مشائخ میں سے، کبار علماء میں سے اشرف علی تھانوی صاحب کو آپ لوگ مانتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب الملفوظ صفحہ نمبر، جو ملفوظ نام کی جو ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 228 اور الافاضات الیومیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 159 پر بھی لکھا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں تقلید کہتے ہیں امتی کا قول ماننا بلا دلیل، بغیر دلیل کسی امتی کے قول کو ماننا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ تقلید ہے، اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا۔ اور آگے اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا تقلید نہیں کہلائے گا، وہ اتباع کہلاتا ہے۔ یہ الحمدللہ اشرف علی تھانوی صاحب نے خود کہہ دیا، آپ کے بزرگ ہیں نا، تو ہم اہل حدیث مسلمان اللہ کے قرآن کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث میں اللہ نے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اتباع کرنے کا حکم دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اللہ رب العالمین کہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہیں بھی تقلید کا ذکر نہیں ہے، تقلید کرو بلکہ نہیں حکم دیا گیا ہے۔ تقلید محمود، تقلید مذموم بول کر امت کو گمراہ کر رہے نذیر الدین بھائی، اللہ سے ڈر جائیے۔ تقلید کبھی بدعت کرواتی ہے، تقلید کبھی شرک کرواتی ہے، تقلید کبھی گناہ کرواتی ہے، تقلید کا اشارتاً شرک ہو جاتا ہے۔ یہ جواب آپ کو میں نے بتایا ہوں سورہ توبہ آیت نمبر 31 سے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ترجمہ پڑھ لیجئے، اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی ترجمہ لکھے ہیں، وہ ترجمہ ہی پڑھ لیجئے، سمجھیے صحابہ کے سمجھ کے مطابق اور ان کی اتباع کرنے والوں کی سمجھ کے مطابق۔ یہ آج کے امین اوکاڑوی اور یہ الیاس گھمن اور یہ جتنے بھی لوگ جو ہے اپنے خود ساختہ شریعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو نئے نئے طریقے سکھا رہے ہیں، تقلید کے آپ کے بڑے اکابر نے کچھ اور اصطلاحی معنی بیان کیے ہیں اور آج آپ لوگ کچھ اور ہی اصطلاحی معنی۔ تقلید کسی امام سے سوال کر لیے، سوال پوچھنا بھی تقلید ہے آپ لوگ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے اکابر سے آپ کا اختلاف ہو رہا ہے، آپ کے اکابر کچھ اور تقلید کے اصطلاحی معنی بیان کیے اور آج آپ لوگ جو چھوٹے لوگ ہیں سبحان اللہ آپ کے بڑوں کی پیروی کر رہے ہیں، اندھی تقلید، لیکن ان کی بھی پیروی پورے طریقے سے نہیں کرتے ہوئے اپنے اپنے جو ہے خود ساختہ اصول بنا رکھے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم اہل حدیث مسلمان، ہمارے لیے دلیل ہے اللہ کا قرآن، ہمارے لیے دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ہمارے لیے دلیل ہے اجماع، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مستدرک الحاکم حدیث نمبر 399، لا یجمع اللہ امتی علی الضلالۃ ابدا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میری امت کو گمراہی پر اجماع نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گمراہی پر میری امت کو جمع نہیں کرے گا اللہ رب العالمین۔ وَيَدَ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَ، ایسے کچھ الفاظ ہے، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اجماع کو ہم مانتے ہیں، اور اجتہاد جو نصوص شرعیہ سے نہیں ٹکرانے والا اجتہاد ہے، ہمارے لیے اجتہاد ہے، وہ ہمارے پاس دلیل ہے الحمدللہ۔ تو ہم مسلمان جو اہل حدیث مسلمان ہیں آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ فراڈ کر رہے ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو قرآن اور حدیث کے نام پر، جھوٹی باتیں کہنا چھوڑ دیجئے۔ حدیث صحیح بخاری 5976 صحیح بخاری میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ لوگ جھوٹی باتیں بولنا چھوڑیے اور آ جائیے توبہ کرتے ہوئے دیوبندیت سے، تبلیغیت سے، قرآن اور حدیث کا راستہ جو اہل حدیث منہج والا راستہ ہے اس منہج پر آ جائیے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے جو بندے گمراہی کے راستے پہ چل رہے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، ہماری ان باتوں کے، ان دلائل کے ذریعے سے لوگ حق جاننے کے لیے آگے بڑھیں اور حق کو تسلیم کرتے ہوئے ان دلائل کے مطابق آ جائیں منہج حق پر۔ اللہ ہماری دعا قبول کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے ریاکاری کے شرک سے بچائے، اور تمام جو کوششیں میں ترجمان اہل حدیث بننے کی جو کوشش کر رہا ہوں الحمدللہ اللہ کی توفیق، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ مجھے ترجمان اہل حدیث بنائے میری آخری سانس تک، تاکہ میں باطل لوگوں کے باطل باتوں کا جو ہے رد کروں، صحیح اور حق والی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اللہ قبول کرے، آمین۔